نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1361 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,69,474، سندھ میں 2,57,089، خیبر پختونخوا میں 71,490، بلوچستان میں 19,010، گلگت بلتستان میں 4,955، اسلام آباد میں 43,901، جبکہ آزاد کشمیر میں 10,022 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 88,31,892 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,906 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,39,888 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,590 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 64 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,772 ہو گئی۔ پنجاب میں 5,308، سندھ میں 4,315، خیبر پختونخوا میں 2,058، اسلام آباد میں 494، بلوچستان میں 199، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 296 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کا ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے، جس میں لائن آف کنٹرول اور دیگر تمام سیکٹرز کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کی گفتگو اچھے ماحول میں ہوئی۔ مشترکہ مفادات کے حصول اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے دونوں اطراف سے امن کی تباہی اور تشدد کو فروغ دینے والے بنیادی معاملات اور خدشات کو حل کرنے پر اتفاق کیا۔ فریقین نے باہمی معاہدوں، سمجھوتوں اور ایل او سی سمیت دیگر سیکٹرز پر جنگ بندی پر 24 اور 25 فروری کی درمیانی رات سے سختی سے عمل درآمد پر اتفاق کیا۔ ہاٹ لائن گفتگو کے دوران اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ کسی بھی غیر متوقع صورتحال یا غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہاٹ لائن رابطے اور بارڈر فلیگ میٹنگ کا موجودہ طریقہ کار استعمال کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے یکم مارچ سے ملک بھر میں تمام تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم معمول کے حالات کی جانب جا رہے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ میں شفقت محمود کا کہنا تھا کہ ملک بھر کے تعلیمی ادارے یکم مارچ سے ہفتے میں 5 روز کے لیے کھل جائیں گے۔ کرونا کی وجہ سے بڑے شہروں میں اسکولوں پر کلاسز کو چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر کے پڑھانے کی پابندی کا اطلاق 28 فروری سے ختم ہو رہا ہے۔ شفقت محمود کا کہنا تھا کہ کچھ بڑے شہروں کے اسکول 28 فروری تک مرحلہ وار کلاسز لیں گے۔ خیال رہے کہ گزشتہ برس فروری سے ملک میں کرونا کے باعث تعلیمی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا۔ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے آل راؤنڈر محمد وسیم جونیئر نے ایچ بی ایل پی ایس ایل 6 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی سے قبل بہت محنت کی۔ انہوں نے 2011 میں ٹیپ بال کرکٹ کا آغاز کیا اور پھر ہارڈ بال کرکٹ کھیلنے کے لیے پشاور منتقل ہو گئے۔ محمد وسیم کا کہنا ہے کہ شروع میں تو ان کے والد بھی ان کے کرکٹ کھیلنے پر خوش نہیں تھے، مگر پھر چچا کی رہنمائی اور قریبی دوستوں کے تعاون نے انہیں آگے بڑھنے میں بہت مدد کی۔ نوجوان آل راؤنڈر جنوبی افریقہ میں کھیلے گئے آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 2020 میں پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ گزشتہ سال ایونٹ میں شرکت ایک یادگار تجربہ تھا اور وہ ٹورنامنٹ میں پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی نمائندگی پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ گزشتہ سال کھیلے گئے اس ایونٹ میں محمد وسیم جونیئر نے اسکاٹ لینڈ کے خلاف بہترین کارکردگی پیش کرتے ہوئے 5 وکٹس حاصل کی تھیں۔ پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے ٹورنامنٹ میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 2020 کے سیمی فائنل میں بھارت سے شکست پر اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے نوجوان کرکٹر نے کہا کہ اس میچ میں ناکامی نے سب کو افسردہ کر دیا تھا، مگر اب وقت آگے بڑھ چکا ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے اسکواڈ میں شمولیت پر مسرور نوجوان آل راؤنڈر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد یونائیٹڈ ایک بہترین فرنچائز ہے کہ جہاں ہمیں حسن علی اور کپتان شاداب خان جیسے ٹی 20 کرکٹ کے تجربہ کار کھلاڑیوں کا ساتھ میسر ہے اور یہاں سب کھلاڑی ایک دوسرے کی مکمل رہنمائی کرتے ہیں۔